والدہ ماجدہ کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور اپنے ہاتھ مبارک سے روٹیاں پکائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں نے تمہیں دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس ثواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ رضی اللہ عنہ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی اور خاتون جنت کی جدائی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ غم نہ کریں، اور جیسے آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اشارے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھی ان سے کہا کہ والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لے تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئی۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جسد اطہر کو خنود کرنے کے لیے کفور بشتی لائے تھے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت ہوئے اور میرے اور ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لیے تھے، تو اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں خیر فرمائی۔
پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے لیے سپرد کر دی۔ حضرت فاطمہ سیدۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا وصال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دونوں شہزادگان کے لیے امتحان تھا۔ جب دونوں ننھے شہزادگان بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی رونا شروع کر دیتے۔ پھر دونوں شہزادوں کو گلے سے لگاتے اور پیار کرتے ہوئے انہیں صبر کی نصیحت فرماتے تھے۔ کہاں سے لائیں بہارے چمن تمہارے سوا، وہ ایک پھول جو ہو سارے گلستاں کا شرف،